جناب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش ہے بھائی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ نئی کیبنٹ کب آ رہی ہے, کب اس کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے, کتنی بڑی کیبنٹ ہوگی؟ یہ فیصلہ ہمیشہ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے, تو انہوں نے مشاورت کرنی ہے اور مجھے امید ہے اگلے 2-3 دن میں وہ اس کا اعلان کر دیں گے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ اب تو حلف لے لیا ہے پرائم منسٹر نے, تو یہ حکومت کتنے دن کی ہے, کتنے ہفتوں کی ہے, کتنے مہینوں کی ہے؟ یہ فیصلہ اپوزیشن کا فیصلہ ہے کہ حکومت کتنا عرصہ رہے گی. اس پہ 2-3 رائے رہی ہیں اپوزیشن میں, کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی قلیل مدت ہونی چاہیے, دوسری رائے یہ ہے کہ پوری ٹرم کرنی چاہیے. تو یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ اگلے چند دن میں ہو جائے گا. لیکن حکومت جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے کرے گی کہ جس میں جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کا ایک بیلنس کریٹ ہو سکے پالیسیز کے اندر اور ان کی امپلیمنٹیشن میں. تو آپ کو یہ اچنبے کی بات نہیں لگ رہی کہ آپ حکومت کریں گے, ابھی شروع کریں گے, ابھی آپ نے پالیسیز دینی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک حکومت 1 مہینے رہنی ہے تو اس کی پوری آؤٹ لک بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اگر ایک حکومت نے 1.5 سال رہنا ہے تو اس کی آؤٹ لک بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اور کیا پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ جس حکومت نے آج حلف لیا ہے, حلف لے چکی ہے, پھر بھی نہیں بتا رہے آپ ان کو کہ کتنے دن کی حکومت ہے, یہ ہفتوں کی, کتنے مہینوں کی ہے, آخر کیا سیکرٹ ہے اس میں؟ جی, پارلیمانی نظام میں سیکرٹ نہیں ہوتے. پارلیمانی نظام میں حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے. تو بہرحال ہم جو اپنی پالیسیز بناتے ہیں وہ اسی حوالے سے بناتے ہیں کہ حکومت ٹرم پوری کرے گی اور اگست 2023 تک رہے گی. لیکن اگر یہ بیچ مناسب سمجھا گیا کہ اس کو اس سے کم عرصہ رکھنا ہے تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. اچھا, مگر یہ کب ہو جائے گا, اور اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کب تک کی حکومت ہے, پالیسی والوں کو پتہ چل جائے, بیوروکریسی کو پتہ چل جائے, انویسٹر کو پتہ چل جائے, دنیا کو پتہ چل جائے, کوئی مذائقہ ہے کہ کتنے دن کے لیے حکومت ہے یہ؟ عمران خان صاحب 4 سال حکومت کر گئے, ان کو پتہ نہیں چلا. ہمیں تو 1 گھنٹہ ہوا ہے, تھوڑا سا وقت دے دیں, انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں آپ کو بتا دیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اس سے کوئی مسئلہ ہے کہ اپوزیشن نہیں ہوگی آپ کی, وہ استعفیٰ دے کے جا چکی ہے؟ اپوزیشن ہونی چاہیے. یہ بدنصیبی ہے کہ ایک حکومت جو 4.25 سال اقتدار میں رہی ہو اور وہ جب وقت آئے ان کے جانے کا تو استعفیٰ دے کر چلے جائیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی, نظام کی. تو بہرحال ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اپوزیشن عوام کے سامنے ہوتی ہے, ہم ہر چیز عوام کے سامنے رکھیں گے. سینٹ کے اندر اپوزیشن موجود ہے تو یہ نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا. بائی الیکشنز ہو جائیں گے, وہ سیٹیں بھی پر ہو جائیں گی. تو یہ بھی اچھا, تو یہ طے ہو گیا ہے کہ بائی الیکشن ہوں گے. اور مثال کے طور پر پنجاب میں جہاں پر اکثریتی پارٹی ہے پی ٹی آئی, کے پی میں, تو وہاں پہ بھی چلے جائے تو اس کا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ یہ نظام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نظام چلتا رہے گا, کوئی یہ مسئلے کی بات نہیں ہے؟ اگر سینکڑوں یعنی کہ 450 اراکین پارلیمنٹ استعفیٰ دے دے تو یو آر ناٹ بادرڈ؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ نظام چلتا ہے, یہ ان کے فیصلہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں. جب استعفیٰ دیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن لازم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کروا دے. تو آپ نے اگر کسی ایک صوبے نے استعفیٰ دینا ہے, اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے, وہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں, بات آگے چلتی رہتی ہے. وفاق کا اپنا کام ہوتا ہے, صوبے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو وفاق میں اگر اپوزیشن نہیں ہے تو یہ ویسے اس سے پہلے تو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا نا؟ پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی جو حکومت میں رہی ہو اور پہلی دفعہ ایک حکومت کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے نکالا گیا ہے. ایک وزیر اعظم جو ناکام ہو چکا تھا اس کو گھر بھیجا گیا ہے اور اس نے بجائے اپوزیشن کرنے کے استعفیٰ دینا بہتر سمجھا اور جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں نفی کی, حالانکہ یہ ان کا آئینی حق ہے استعفیٰ دینا. تو بہرحال یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. 90 دن کے اندر نئی اپوزیشن آ جائے گی, سب کام کریں گے. 90 دن میں نئی اپوزیشن آ جائے گی؟ پہلے یہ تو بتانا ضروری ہے نا کہ یہ حکومت کتنے دن رہے گی پھر, کیونکہ اگر الیکشن ہی ہو جائیں گے تو پھر تو یہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا نا. جی, آپ اپنے مقاصد کے لیے 17 اگست 2023 کا تصور کر لیں. تو اس کا اعلان ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو بڑا سکون مل جائے گا. نہیں آنیسٹلی مطلب یہ ایک اچھی, بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب اسمبلیز کے ٹرم پوری ہوگی جو کہ 17 اگست 2023 ہے,
سب کو پتہ چل جائے کہ 17 اگست 2023 تک کی حکومت ہے، اپوزیشن ہے نہیں ہے، اس کا پھر وقت دیکھے گا، عوام دیکھے گی، پھر فیصلہ کرے گی. مگر اس کا دیکھیں بھائی صاحب اعلان تو کر دینا چاہیے نا. 1 گھنٹہ ہوا ہے، تھوڑا سا وقت دے دیں، 1 آدھ دن دے دیں، اعلان ہو جائے گا. اعلان میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئینی جو حق ہے وہ 17 اگست 2023 تک ہے. تو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سکون کے لیے آپ یہی ڈیٹ کنسیڈر کر لیں کہ یہ حکومت صرف اس لیے 17 تھوڑا اگست سا 2023 تک رہے گی. اس لیے یہ اس کی وجہ ہے نا جو ہم اس میں اتنی کیوریاسٹی ہے، کیونکہ آپ سمیت تمام لوگ کہتے رہے کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. یہ تو کبھی بات ہی نہیں کی آپ نے کہ ہمیں 1.5 سال کی حکومت چاہیے، ہم آ جائیں تو ہم حکومت کریں گے. آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. جی ہم کہتے رہے ہیں. ملک کے جو حالات تھے اس وقت، اگر فوری الیکشن عمران خان صاحب کو چاہیے ہوتے تو 8 مارچ تک وقت تھا ان کے پاس، اسمبلی تحلیل کر دیتے. تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اب کم از کم یہ بھی رائے موجود ہوگی کہ قلیل المدت بات ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ملک کے معاملات کا تعین کرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے، اس کے لیے ہم جو کام کریں گے وہ مستقل بنیاد پر اپنی پوری ٹرم کے لیے اور اس سے بھی آگے جو پالیسیز ہیں وہ انشاءاللہ ایسی ہوں گی جو ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالیں گی اور سسٹینیبل بنیاد پر ڈالیں گی. تو اب یہ تو فی الحال طے تو نہیں ہوا ہوگا، یہ طے ہو گیا ہے کہ اب 150 نشستوں پہ الیکشن ہوگا. آپ طے سمجھیں کہ یہ 17 اگست 23 تک ہوگا اور یہ جو نشستیں خالی ہو گئی ہیں الیکشن ہو جائے گا. یہ جو نشستیں خالی ہو گئی ہیں اس پہ بائی الیکشنز ہوں گے. جی بائی الیکشن کمیشن کرواتا ہے، میں نہیں کرواتا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، ان کا قانونی ذمہ داری ہے. مگر الیکشن کمیشن تو کہہ چکی ہے کہ وہ 7 مہینے الیکشن ہی نہیں کرا سکتی. جی پھر نہیں ہوں گے، پھر 7 مہینے بعد ہو جائیں گے. سر یہ فیصلہ ان کا ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 7 مہینے تک نہیں ہو سکتے تو پھر نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی میں اکثریت موجود ہے، 200 سے زیادہ سیٹیں ہیں، وہ کام کرتی رہے گی اپنا. مگر یہ بزنس ایز یوزول تو نہیں ہے، یہ کوئی معمول کی صورتحال تو نہیں ہے بھائی صاحب. یہ اتنا سکون تو نہیں ہو سکتا نا جس ملک میں اپوزیشن ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے پبلک بھی روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے اور ابھی تو شروع ہوا ہے. یہ کل اس کو آپ اگنور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر کوئی اس کو اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کل جس طرح سے لوگ نکلے. جی پبلک کا حق ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے. ہر سیاسی جماعت کا بھی حق ہے، ہر شہری کا بھی حق ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر احتجاج کریں. اسمبلی سے میں نے زبردستی استعفیٰ نہیں لیا کسی سے، یہ حضرات خود استعفیٰ دے کر گئے ہیں. تو ان کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیونکہ آپ خود دیکھ لیں جس طرح عمران خان نے حکومت چلائی ہے تو ان کے لیے تو کوئی اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جو طریقہ ہے نا نہ کبھی اسمبلی میں آئے، نہ کبھی اپوزیشن کی پرواہ کی. سر یہ جو تھا نا کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دو اور اس کے بعد حکومت نہیں چل سکتی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں خالی ہوئی، یہ تو فارمولا آپ نے دیا تھا. آپ چاہتے تھے کہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا جائے جب اپوزیشن میں تھے، اور آپ کے نزدیک یہ تیر بہدف نسخہ تھا کہ اس کے بعد الیکشن کرانے پڑیں گی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں سیٹس خالی ہو جائیں گی. جی ہم نے اس کو بھی ایگزامن کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. خاص طور پر وہ حکومت جو اپوزیشن میں کبھی نہ رہی ہو، جس نے ملک کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیا ہو، اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ملک کے چلانے میں. انہوں نے جو کرنا تھا 4.25 سال کر لیا ہے. اب حکومت ہے وہ اپنا کام کرے گی. وہ اگر اسمبلی میں آج بھی وقت ہے بیٹھنا چاہیں بالکل بیٹھیں، اپوزیشن کریں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ حکومت کریں، ملک کی معیشت تباہ کر دیں، ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیں اور پھر جب وقت آئے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. اب استعفیٰ دے کر گھر جاتے ہیں تو پھر اس کو بھگت لیں. پھر جب الیکشن ہوگے تو اس میں حصہ لے کر واپس آنے کی کوشش کر لیں.